السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانی میں مصیبت میں سترت پاک کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، یہ مرحم ہے۔ اور قرآنی وظائف کی بات کی جائے، امیات کی بات کی جائے تو یہ انسان کو بالکل اسی طرح مصیبت سے خلاصی دلاتے ہیں جیسے انسان کو بھی مصیبت میں ہی نہیں۔ جن بچیوں کی رشتے نہیں آ پا رہے ہوتے، جبکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی اگر ہو تو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں ہو جائے۔ اگر کوئی انسان غربت میں زندگی گزار رہا ہے تو آج کل جو وقت دیکھا گیا ہے اس میں لوگ دوسرے کی حیثیت کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، پھر رشتہ طے کرتے ہیں۔ ویسے بچی کا بہت سے رہ جاتے ہیں جن کے والدین اچھی حیثیت نہیں رکھتے ہوتے، لیکن اللہ کی ذات تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کی مقدر بدل دیتی ہے، صرف اور صرف انسان اس ذات پہ توکل رکھے، یقین رکھے تو تقدیریں میں نے بھی بدلتی دیکھی ہیں۔ 11 دن سورہ لاس کو اس طرح تیسرا بیان کا بتاؤں گا خاص طریقہ۔ اگر کوئی انسان وظیفہ پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 دفعہ صرف کوئی انسان اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرآن پاک کے برابر ثواب مل جاتا ہے ایک قرآن پاک کا۔ تو 11 دفعہ پڑھنے کے بعد، خاص طریقے سے پڑھنے کے بعد، جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ فضل کرتا ہے۔ عامل بنانے والی کتاب جس کا عمل بتایا جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے جو انسان اس عمل کو کرے گا، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس کا جہاں وہ چاہتا ہے وہ حسب ریسٹارٹ ہے۔ اگر اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ چاہتا ہے بس اچھی جگہ ریسٹور ہو جائے، تو اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ اس کا وہ اپنی دی رشتہ وہ کیا کہتے ہیں، جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے اور اچھا رشتہ بھی آتا ہے۔ عمل اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ بہت سی بہنوں بھائیوں کی یہ مراد ہوتی ہے جو پریشانی میں راتوں کو سو نہیں پاتے کہ ان کا رشتہ اس عمر میں ہو جائے، جس میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہو جائے یا اس کا ہم سفر اسے مل جائے۔ لیکن جب عمریں گزرنی شروع ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ انسان پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہو، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں کبھی ہونا، اس کی رحمت کا مور برستا ہے۔ صرف انسان اس ذات پہ یقین رکھے تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صرف آنکھیں بند کرتے ہیں، تصور میں اللہ کی گھر کو سامنے رکھتے ہیں اور دل میں بار بار دعا کرتے جاتے ہیں، رب العالمین میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی، میرے معاملات میں دل سکھاتے، میرے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے کہ میں جس مشکل میں پھنساؤں وہ حل ہو جائے تو اللہ سنتا ہے، اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ معاون قدمی کا ہونا چاہیے۔ اس عمل کو اس طرح کیا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضوع ہے کہ صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم نہیں پڑھنا، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے نیت کرنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد، اللہ فلاں انسان سے یا اچھا رشتہ کی الزامات پیدا فرمائے، یہ دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے۔ یعنی اب ایک بات سورہ اخلاص اور پھر 11 بار یا اللہ یا مسبب الاسماء پڑھنا ہے۔ اسی طرح 11 بار سورہ اخلاص اور اس کے ہر ایک بار پڑھنے پر 11 بار یا اللہ یا مسبب الاسماء پڑھنا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 11 دفعہ یا اللہ یا مسبب الاسماء کہیں آپ نے سورہ اخلاص پھر 11 دفعہ یا اللہ یا مسبب الاسباب، یعنی سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھا جائے گا،
اور آپ نے 11 دفعہ پڑھنے کے بعد 11 دفعہ یا اللہ یا مصبوب الاسباب پڑھتے جانے، پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، اور آخر میں 11 بار دوبارہ درود پاک پڑھنے، بڑا خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ چینل کو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ آپ لوگوں نے ضرور دبانا ہے، اتنا ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سب پہ کرم کرے، فضل کرے، رحمت کرے، آمین۔